اب آتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ٹائپس کتنی ہیں۔ توحید کی ٹائپس بڑی بڑی 3 ہیں، ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اصل میں وہ رب ہے، وہ سب کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، سب کی زندگی اس میں کیا آنا ہے کیا جانا ہے، کتنی خوشی کتنا غم کتنا سب کچھ رکھا ہوا، یہ سب اللہ کی جو ہے نا اس کی طرف سے ہے۔ قسمت اس کی کیسی لکھی گئی ہے اور کیسے اس نے ساری زندگی گزارنی اور کب اس کی موت آنی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ میں ہی رب ہوں اور میں نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور میرے ہی جو ہے نا وہ حکم پہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اگر ہمیں بالفرض میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر ہماری ساری طاقتیں چھین لی جائیں تو ہم اپنی ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتے۔ اگر ہماری اب یہ ڈیڈ باڈیز ہیں، ان میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک اسٹیچو کی طرح لیٹے ہوتے ہیں۔ ہم اصل میں 2-3 چیزوں سے بنے ہیں، روح سے، اپنے شعور سے اور اپنی باڈی سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہیں چیزیں، اور اس کا جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ ہم ایک مجموعہ ہیں۔ تو ہمارے جسم اور روح اور ہمارے جو ہمارا نفس ہے وہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ خواہش، یعنی کہ نفس کہتے ہیں خواہش کو، کہ انسان کو ایک علیحدہ سے ایک چیز ڈونیٹ کی گئی ہے، وہ ہے خواہش، ٹھیک ہے؟ اور وہ خواہش انسان کی، اور وہ یہ جو خواہش ہے یہ شیطان میں بھی تھی، اس وجہ سے اس نے جو ہے نا اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ تو یہ ہے کہ یہ ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رب ہونے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ تمام مخلوقات اس چیز کو مانتی ہیں، حتیٰ کہ جو شیطان ہمیں بیوقوف بناتا ہے وہ خود بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کی خود بھی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت سے انکار کرے۔ الوہیت یعنی اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں جائز، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن باقی کے جو لوگ جو مسلمس نہیں ہیں ان کو شیطان نے بالکل ہی ان کو اس چیز سے جو ہے نا گمراہ کر رکھا ہے کہ وہ کبھی اس باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا جن چیزوں کو وہ ہاتھ سے بناتے ہیں کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتی ہیں۔ اب میں کوئی مشین بناتی ہوں سپوز، اور میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتی ہوں تو مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں انسان کو سوچنی چاہیے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ سے بنا رہا ہے وہ کیسے اس کا خدا بن سکتی ہیں۔ یہ پتھر، یہ درخت، یہ سورج، ہر چیز کے آگے انسان جھک کے اپنی انسلٹ کر رہا ہے کہ وہ انسان ہو کے پھر بھی یہ اپنے آپ کو جو ہے نا ان سب کو خدا بنا کے بیٹھ گیا ہے، جو کہ خود بھی خدا کے محتاج ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے عزت سکھائی ہے کہ تمہیں میں نے عزت کا مقام دیا ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں سب سے اچھا بنایا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور تم اپنی ان صلاحیتوں کو اچھا استعمال کرنے کے بجائے تم لگے ہو ہر گندی مندی چیز کو کے آگے ہاتھ جوڑنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کرنا سکھائی ہے، اپنی عزت کرنا سکھائی ہے، اپنی عزت سمجھائی ہے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1000 چیزوں کے آگے سجدہ کرنے سے بچایا ہے جو ہم سے کہیں گنا بلو سٹینڈرڈ کی ہیں، اور ہم ان کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہماری عقل کی خرابی ہے، اس میں جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ توحید اسماء و صفات
کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے نا وہ توحید اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کرنا، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہے کہ اس میں وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے جیسے فعل جیسے وہ کرتا ہے، تقدیر لکھتا ہے، لوگوں کو کام بناتا ہے، لوگوں کی مرادیں پوری کرتا ہے اور اپنے بندوں کی امیدیں پوری کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم اللہ سے جب لگاتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کے ڈرانے دھمکانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہمیں کوئی ڈراتا دھمکاتا ہے، ہمیں قتل کی دھمکی دیتا ہے یا چیز اس طرح سے ہمیں کہتا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بہت طاقتور ہستی نے تھام رکھا ہے اور ہم اس کے حکم کے بغیر جو ہے نا وہ ہماری زندگی کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہم سے، اور نہ ہی کوئی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جب پروٹیکشن دے رہا ہے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر جو ہے نا وہ ہمیں نہیں کچھ کر سکتا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کئی احادیث، کئی آیات اس بات پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جو بھی آپ کو مصیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آپ کی قسمت میں آلریڈی لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو، مخلوقات کو، ہر ایک کو اس دنیا میں جو ہے نا وہ ان تکالیف سے، ان چیزوں سے ضرور گزار رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں انسانوں پہ نہیں، جانوروں پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، حتیٰ کہ پہاڑوں، سمندروں اور ہر چیز پہ تکلیف آتی ہے، یہ بھی تکلیف میں سے گزرتے ہیں۔ جہنم بھی تکلیف اٹھا رہی ہے کیونکہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بعض دفعہ بہت اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد، ایک حدیث میں بھی ہے کہ اس نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ میری شدت بہت زیادہ ہے، مجھے 2 سانس لینے کا موقع دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کا جب موقع دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس ہے، اور جو سخت گرمی محسوس کرتے ہو وہ بھی جہنم کا سانس ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ تکلیف میں سے تو ہر ذی روح یا مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گزر رہی ہیں۔ تو تکلیف میں صرف انسان ہی نہیں ہے، سب ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ سب کی تکلیف ختم کر دی جائے گی، اور جہنم جو ہے اس کو البتہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا رکھنا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تکلیف دینے والی ہوگی پھر۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو دنیاوی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، کوئلہ بن جاتے ہیں، تو ہم آخرت کی بڑی آگ جو کہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ ہے کیسے برداشت کریں گے؟ وہ کس طرح سے سہی جا سکتی ہے؟ جب ہم سے یہ نہیں برداشت ہوتی تو تب تو موت بھی نہیں آئے گی، تو کیا کریں گے پھر؟ اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ آج میں آپ کو اس لیکچر کا میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف نمبر لینے کی غرض سے نہ پڑھایا جائے، بلکہ آپ کو اس لیے بھی پڑھایا جائے کہ آپ اسلام کو کم از کم اتنا سٹڈی تو کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا دین کیا ہے۔ 9ویں جماعت میں دین کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیول پہ انسان کو بہت ساری چیزوں کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے رٹا لگا لیا، نمبر لے لیے اور چلیں جی کہانی ختم۔ یہ چیزیں اگر آپ کو کھول کر بتائی نہیں جائیں گی تو ساری زندگی آپ کے دماغ میں سوال ہی گردش کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو بتانا بہت ضروری تھا، اسی لیے میں نے یہ لیکچر ایسے بنائے ہیں تاکہ ہر چیز کھول کے بیان کی جائے اور آپ کے کام بھی آئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کمنٹ میں مجھے لائک کر سکتے ہیں، آپ لائک بھی کر سکتے ہیں اور آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اگلا لیکچر مل جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کو کوئی اتفاق نہیں ہے کسی بات سے، یا آپ کو کوئی
ایسی انفارمیشن جو میں نے دی ہے اس میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گی، ٹھیک ہے، اور آپ کو کلیئر کر دوں گی۔ آپ ضرور مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کریں، مجھے اچھا لگا کہ میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کریں۔